ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سب کو اتنا ضرور معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں خشکی صرف اور صرف 30% ہے اور پانی 70%۔ ہماری دنیا ندیوں، جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں سے بھری پڑی ہے۔ بنیادی طور پر ان سمندروں کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی، لیکن انسان نے اپنی آسانی کے لیے ایک بڑے سمندر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس میں آرکٹک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، پیسیفک اوشن اور ساؤدرن اوشن وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نام اور یہ تقسیم سب انسان کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنے راز ہماری زمین میں دفن ہیں، اس سے کئی ہزار مرتبہ زیادہ راز ان سمندروں میں دفن ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی صدیاں لگا کر صرف اور صرف اتنا جانا ہے کہ ہم ابھی تک سمندری مخلوق کے بارے میں اور سمندر کی کریشنز کے بارے میں صرف 9% ہی جان پائے ہیں۔ ابھی تک 91% جاننا باقی ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک 9% ہی جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سمندر میں رہنے والی مخلوق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا۔ خدا نے ہم سے بڑے رازوں کو کتنا چھپا کر رکھا ہے۔ کیا ہم ان تمام رازوں کو کھوج پائیں گے یا نہیں کھوج پائیں گے؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، ان تمام سمندروں کو دیکھنے کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے یا پھر وہ کتنا خوبصورت ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ سمندر اپنے اندر کتنے راز لیے پڑا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی پر ہے، اور آج ہم اس دنیا کے سب سے خطرناک سمندر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بات ضرور واضح کرنا چاہیں گے کہ اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، وہ تمام کے تمام سمندر ہی خطرناک ہیں، اور تمام کے تمام ہی اپنے اندر پراسرار کہانیاں لیے دفن ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، ان تمام میں سب سے خطرناک پیسیفک اوشن ہے، کیونکہ یہ سمندر اس زمین کے تیسرے حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ اتنی وسعت کے ساتھ خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ قاتل جانور، سفید پانی یا مرجان کی چٹانیں، یہ سب وہ خطرات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے جب بھی ہم ان پانیوں کو عبور کرتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کے سب سے خطرناک سمندر کی گہرائی جاننا چاہتے ہیں، بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کو نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ اس کو انکور کرتے ہیں۔ اسٹارم اینڈ ٹورنیڈوز، یہ وہ سمندر ہے جس میں سال کے مئی کے حصے میں اسٹارم اینڈ ٹورنیڈوز یعنی طوفان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو اس سمندر کو ایک بھیانک اور بدترین جگہوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سمندر کو کراس کرتے وقت خاص طور پر مئی کے مہینے میں خاص احتیاط کرنا پڑتی ہے، کیونکہ میٹرولوجیکل فینومنا کے مطابق، جس پر ہم نے پہلے تبصرہ کیا ہے، وہ بہت جلد ہی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جس کا مطلب سادہ زبان میں یہ ہے کہ اس سمندر میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کوئی کشتی یا جہاز بحر الکاہل میں پھنس جائے تو دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ ہی وقت میں یہ لہریں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں جو سمندری جہاز کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ دی ڈریک پیسج، یہ جگہ اونچے سمندروں کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک ہے۔ ڈریک ایک گزرگاہ کا نام ہے
اور یہ گزرگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو جنوبی امریکہ اور انٹارکٹیکا کو الگ کرتا ہے۔ اس کے پانیوں کا کچھ حصہ بحر الکاہل کا بھی حصہ ہے اور ماہرین سب سے زیادہ طوفانی جگہ اسی کو قرار دیتے ہیں۔ اس پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر گر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ ہی وقت میں آپ کو ہائپوتھرمیا ہو جائے گا اور اس کے اثرات کچھ ہی وقت میں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، جو خود ہی بہت خطرناک ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اس کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں، کیونکہ اس کے کچھ حصوں کی چوڑائی کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ سال کے مخصوص اوقات میں بحر الکاہل کا یہ حصہ انٹارکٹیکا کے قریب ہونے کی وجہ سے جم جاتا ہے۔ اس سمندر میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو لہروں کی اونچائی 10 میٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ان تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو بھی اس کو عبور یعنی کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے حالات یا خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ڈریک کا ایک ہجوم والی جگہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ایک خاص موسم میں یہاں پر ویلز دیکھنے کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ اور اس موسم میں طوفان کا بھی زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ لیتھل اینیملز، ایک اور خصوصیت جو ان پانیوں کو اس دنیا کا سب سے بڑا خطرناک سمندر بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سمندر میں رہنے والے سمندری حیوانات، کچھ ایسے حیوانات ہیں جو اس سمندر میں پائے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں گہرائیوں کے قاتل ہیں۔ ان میں سے ایک کو تو آپ ضرور جانتے ہوں گے اور وہ ہے وائٹ شارک، اور باقیوں کا آپ کو شاید علم نہیں، لیکن سائنسدان اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ بھی قاتل ہیں، جیسا کہ سٹون فش۔ شارک اور اس کے دانتوں کی شہرت تو سب کو معلوم ہے، مگر سٹیلدی فش کا زہر خود کو چٹانوں کے درمیان چھپا لیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ سی ڈائیورز کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ روندا جاتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سمندری سانپ اور نیلے آکٹوپس خطرناک جانوروں کی دوسری مثالیں ہیں جو بحر الکاہل میں مل سکتے ہیں۔ یہ وہ سمندری جانور ہیں جو ڈائیورز کو ہماری سوچ سے زیادہ متاثر کر سکتے ہیں۔ کورل ریفز یعنی مرجان کی چٹانیں، یہ ایسی جگہوں میں سے ایک ہے جو اس سمندر کو شدید خطرہ بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ جگہیں دیکھنے میں تو بہت اچھی اور خوبصورت ہیں، مگر یہ اس کے ساتھ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ ان چٹانوں میں ایسے بہت سے شکاری چھپے ہو سکتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس جگہ پر محتاط نہ رہیں اور ان شکاریوں کی موجودگی کو محسوس نہ کریں تو ہمیں اس جال میں پھنسانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جگہیں دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور دیکھنے کے قابل ہیں، مگر جتنی ہی ان کی خوبصورتی ہے اس سے کئی زیادہ یہاں پر خطرہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سمندر دیکھنے میں نہایت ہی خاموش نظر آتا ہے۔ یہ پرامن سمندر دنیا کا سب سے زیادہ مشکوک اور خطرناک سمندر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو اس سمندر میں جانا پڑے تو آپ کو انتہائی احتیاط برتنی پڑے گی اور ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ اس سمندر میں موجود نباتات اور حیوانات تجربہ کار نیویگیٹرز کو بھی ایک مقبرے میں بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم ہونے پر ہم آپ سے چند سوال کریں گے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسیفک اوشن اس دنیا کا سب سے خطرناک سمندر ہے؟ کیا آپ نے کبھی ڈریک پیسج کے بارے میں کوئی کہانی سنی ہے یا پھر ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو اس جگہ پر ویلز کو دیکھنے گئے ہوں؟ کیا آپ اس برفیلے سمندر میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کورل ریفز کا نام سنا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہم منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔